السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 55۔ فمنہم، پس ان میں سے، من آمنا، کوئی ایمان لے آیا، بھی اس کے ساتھ، ومنہم، اور ان میں سے، من صد عن، کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، وکفا، اور کافی ہے، بجہنم، جہنم، سعیرا، اس کی دہکتی ہوئی آگ۔ ہم نے پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوت اور حکمت اور کتاب کا تذکرہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کوئی کسی نے منہ پھیر لیا، یعنی کہ اس آیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور حوصلہ رکھیں کہ سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ ایمان لے آئیں گے، کچھ منہ پھیر لیں گے، تو جو منہ پھیر لے گا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو کافی سمجھے گا، اور جو ایمان لے آئے گا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو جو ذی شعور ہوتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ دونوں جہان کیا ہیں، اور جو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، جو اس دنیا ہی کو سارا کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت پر اور آخرت کے بعد کے معاملات پر بالکل بیلیو نہیں رکھتے، تو ان کے لیے تو پھر دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان کو ایمان کی لذت اور دولت عطا فرمائے تاکہ وہ سمجھیں کہ حضور کس راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی حضور کے راستے کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے ادا کرے اور مسلمانوں کو اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے اور دین کی طرف بلائے اور دین کی طرف دعوت دے، تو وہ حضور کی ڈیوٹی جو ہے وہ اصل میں اس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ کو، انہی کے دین کو ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ حضور ہی کی کامیابی ہوگی، اور جب حضور کامیاب ہوں گے تو وہ اپنے اس امتی سے خوش ہوں گے۔ آیت نمبر 56۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف، ان قریب، نصلیہم، ہم انہیں ڈال دیں گے، نا جس لفظ کے شروع میں آ جائے اس کا مطلب ہے ہم، نارا، آگ میں، کلما، جب کبھی، ندیجت، پک جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، بدلناہم، تو ہم بدل دیں گے، جلودن، ان کی کھالیں، غیرہا، دوسری کھالوں سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ مسلسل چکھتے رہیں عذاب۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، عزیزاً، حکیما، غالب اور حکمت والا ہے۔ میری نظر میں یہ قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے، اور میں نے اس سے زیادہ سخت ترین آیت نہیں پڑھی۔ یہ حتمی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنا صحیح جلال واضح فرمایا ہے، ورنہ اس کی زیادہ تر آیات جو ہیں وہ نرمی، محبت، شفقت، اور جو اس کا خاصہ ہے اس کی ذات کا، رافت، رحمت، رحمانی، رحیمی، اسی پر مبنی ہے۔ لیکن اس آیت میں وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ یہاں اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کفار کی کیا حالت ہوگی جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور کہا یہ اللہ کی نہیں ہے۔ انکار کسے کہتے ہیں؟ اس بات سے انکار کر دینا کہ یہ اللہ نے اتاری ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نبی کا انکار کر دینا کہ یہ خود سے بنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آیات کا انکار کر دینا۔ تو سوفا، یعنی کہ ان قریب، دور کی بات نہ کریں کہ کب قیامت آئے گی اور کب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، بلکہ اللہ معاف کرے، ان کی قبروں میں ہی جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھتے ہیں، سوائے رمضان کے، کہ رمضان میں اللہ پاک جہنموں کو تالے لگا دیتے ہیں اور جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر جو جانے والا ہوتا ہے وہ سیدھا جنت ہی میں جاتا ہے، بعد میں اس کے سارے معاملات شوال میں شروع ہوتے ہیں، اس کا حساب کتاب یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس دنیا سے رمضان میں چلا جاتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی بھی دوری نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تو ان کے لیے اتنا دردناک عذاب ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور ان کی کھال پک جائے گی اور پکنے سے اتر جائے گی، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی دونوں قسم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اگر کبھی کوئی سالن کا چھینٹا یا کچھ گرم گرم ہاتھ پہ لگتا ہے تو اوپر والی سکن تو فوراً اتر جاتی ہے،
اور وہ جل کے بلیک سی ہو کے وہ اتر کے نیچے سے گوشت اور وہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہماری یہ اسکن اللہ نے اتنی پتلی رکھی ہے کہ ہمیں اس کی رگیں، اس کا خون، اس کی ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے ہڈیاں تک، اگر کوئی سلیم ہو تو اس کی ہڈیاں تک بھی پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں اللہ نے رکھی ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخی جو کافر ہوگا اس کی کھال کی موٹائی 40 ہاتھ یا 70 ہاتھ. اور ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کی مسافت، یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ سکن چڑھا دی جائے گی اس کے جسم کے اوپر کہ 3 دن تک اگر بندہ چلتا رہے تو اس کی سکن کا جو فاصلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اتنا زیادہ اس کو موٹا کر دیا جائے گا، اور اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا بے حد لمبا فاصلہ ہو جائے گا. اور اتنی موٹی کھال جو ہے وہ جب آہستہ آہستہ پکتی جائے گی، پکتی 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 دل تک پہنچ جائے گی، پھر اللہ اس کھال کو ربنا لا تجعلنا منہم، نہ مجھ سے بتایا جا رہا ہے نہ ہی میں سنا پا رہی ہوں کہ اللہ اس کھال کو دوبارہ اتنا موٹا کر دے گا. استغفر اللہ ربنا لا تجعلنا منہم. تو وہ دوبارہ اس کھال کو چڑھا دیا جائے گا تاکہ اس عذاب میں کمی نہ آئے، تعطل نہ آئے، وہ جاری رہے، چلتا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غالب ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، حکمت والا ہوں. آج تو زمین کے چھوٹے چھوٹے خدا بنے پھرتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ اس خدا کا سامنا کر پائیں گے؟ سوال بس یہ ہے. جو زمین کے فرعون بنے ہیں اور آج تک ہیں، کون کہتا ہے فرعون کی حکومت یا نمرود کی حکومت ختم ہو گئی؟ ابھی بھی ہیں. اللہ ہمیں ان سے پناہ دے، آمین. آیت نمبر 57. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سندخلوہم، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے ندیاں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ابد تک، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ذلا ذلیلا، گھنے سایوں میں. اب ہم نے اتنی سخت آیت پڑھی ہے، اور اس آیت اور اس آیت میں ایک آیت کا بھی فاصلہ نہیں ہے. اللہ نے بالکل ساتھ ہی جوڑ کے مسلمانوں کو تسلی دے دی، مومنوں کو، کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، پریشان نہ ہوں. جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ہم انہیں ان قریب جنتوں میں داخل کریں گے. ان قریب مینز آج وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبروں میں جنتوں کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور جن کے نیچے رواں نہریں وہ دیکھیں گے، دودھ کی، شراب طہور کی، شہد کی، اور بلند بالا مقامات ہوں گے جیسے ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، اس سے بھی خوبصورت. یہ تو دنیا ہے نا، یہ دنیا کی مٹی ہے، وہ آخرت ہے، اور آخرت میں کیا حور و غلمان اور کیا یاقوت اور زمرد کی مٹی اور کیا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے جو اس نے بنایا ہوگا. اور وہ اس میں ابد تک رہیں گے. یہ ابد جو ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا لفظ ہے، اس کی کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا، نہ دیکھا، نہ ان پر بری نظر ڈالی. پاکیزہ با کردار، باکرہ عورتیں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے. یعنی کہ جو جنتی درخت ہوں گے ان کا سایہ اتنا گھنا ہوگا کہ کسی پتے میں سے بھی سورج کی کوئی روشنی نہیں آئے گی، اور وہ پرسکون نیچرل انوائرمنٹ اور خوبصورت ماحول اور اللہ کا دیدار اور اس کی رحمتوں کا سایہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. کل قیامت والے دن ہم بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، ان کی محبت میں، ان کی اطاعت میں، اللہ ہمیں بھی ایسے بلند مقامات پہ اور اپنی زیارتوں میں شامل فرمائے، داخل فرمائے، آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.